کنٹرولنگ سہ کے اور مدثر جیسے مشکل شوہر کو سنبھال کے بھی انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ لکھا بھی، اور پھر لکھا بھی اس طریقے سے، ایک تو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو پشتوں میں اردو لکھتے ہیں، لیکن ان کا ادب پہ جو کنٹرول ہے، اور مجھے کچھ لوگوں پہ رشک آتا ہے، جس میں ایک اسد اللہ خان صاحب ہیں، ایک ہمارے مرحوم رحیم اللہ یوسف زئی صاحب تھے، کہ وہ مشکل سے مشکل موضوع کو بڑے ایسے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں کہ اس سے دوسرا اریٹیٹ نہیں ہوتا. یا پھر ہمارے نجم سیٹھی صاحب ہے، ان کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہوا ہے کہ وہ گپ شپ میں ہلکے پھلکے انداز میں وہ مشکل سے مشکل بات بیان کر دیتے ہیں. میں کوشش کے باوجود اور ان کی تقلید کے باوجود شاید قبائلی ہونے کا مسئلہ ہے کہ میں یہ فن حاصل نہیں کر سکا. تو آسمہ نے بھی یہ کمال ان کی تحریر میں ہے کہ وہ مشکلات کا سامنا کرتی رہی، مشکل موضوعات پہ لکھتی رہی، مشکل موضوعات پہ بولتی رہی، لیکن طرز تحریر اور طرز تقریر ایسا اپناتی ہے کہ جس کی وجہ سے ادب کے تقاضے بھی وہ ملحوظ خاطر رہتے ہیں. اور کشور ناہید صاحب ہمیں تشریف فرما ہے، مستنصر صاحب نے تو ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، تو میرے خیال میں ان جیسے لوگوں سے پھر سرٹیفکیٹ پانا یہ کوئی چھوٹی اعزاز نہیں ہے، جو ہمارے ادیب لوگ ہیں اور جو ادب کو سمجھتے ہیں اور ادب کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں. پھر یہ انہوں نے بڑے گھر کی جب کہانی لکھی ہے اور کتاب کا موضوع بھی یہ رکھا ہے، تو اندازہ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن، کیونکہ وہ اکتوبر 2021 کا آرٹیکل ہے، تو بعض اوقات تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ بڑے گھر سے مراد ان کی کیا ہے. تو کیونکہ ایک بڑا گھر ادھر پنڈی میں ہے، ایک ادھر ہمارے قریب ہے، ایک یہ ہے، تو آج اگر وہ پھر اپنے اختتامی کتاب پہ واضح کرنے کی بڑی عنایت ہوگی. اور اس کے بعد مدثر کو ایک کتاب لکھنی چاہیے، کہانی اپنے گھر کی، ان جیسی خاتون کہ جو قابل کلام بھی ہے اور جو اتنی محنتی بھی ہے اور اتنی بہادر بھی ہے. تو مدثر بھائی ذرا اپنے گھر کی کہانی لکھتے کہ وہاں ان پہ کیا گزرتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ دیکھیں، میں تو ایک معمولی سا مزدور ہوں، لیکن جو صحافت کی مزدوری شروع کی تو 99 میں مجھے طالبان نے اریسٹ کیا، اور وہ جتنے بھی دن گزرے تو وہ یہ تھے کہ ابھی ذبح ہونا ہے، ابھی ذبح ہونا ہے، ابھی ذبح ہونا ہے. اس کے بعد پھر پشاور جیسے شہر میں صحافت کرنا، اور وہ بھی چند ہزار تنخواہ، نہ سیکیورٹی رکھ سکتے تھے، نہ کچھ اور انتظام کر سکتے تھے. تو بہت مشکل سے ادوار دیکھے تھے ہم نے. لیکن یہ پچھلے سال ایک تو جو گٹھن پچھلے سالوں میں جو ہم نے فیس کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری صحافتی زندگی کا مشکل ترین وقت تھا. اور اس میں میرے لیے سب سے مشکل بات یہ تھی کہ میری ماں کو گالی پڑوائی جاتی. اب میں کہتا ہوں کہ کاش مجھے مار دیا جاتا، مجھے جیل میں ڈال دیا جاتا، لیکن وہ کام میرے ساتھ نہ کیا جاتا. اب مجھے تو اپنی ماں کو پڑنے والی گالی سے اتنی تکلیف ہوتی تھی اور ہوتی ہے. تو میں حیران ہوں کہ آسمہ شیرازی اور اس طرح کی ثنا بچہ اور جو غریبہ فاروقی اور جو باقی ہماری خواتین ہیں، اور جس طرح ان کی ٹرولنگ کی گئی، جس طرح ان کی کردار کشی کی گئی، تو پتہ نہیں کہ ان کے دلوں پہ کیا گزرا ہوگا اور کیا گزر رہا ہوگا. میں اکثر ایک فقرہ کہاں کرتا ہوں کہ ابوالکلام آزاد نے یہ کہا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. لیکن جب سے یہ عمرانی پروجیکٹ لانچ ہوا تھا
تو اس کے بعد سیاست تو کیا، صحافت کی آنکھ میں بھی شرم بھی نہیں رہی، وہ شرم و حیا سے بھی محروم ہو گئے۔ تو اس دور میں صحافت کرنا اور پھر ہوا کے مخالف رخ میں صحافت کرنا، یہ صرف وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس کا سامنا کیا ہے۔ اور بالکل یہ ایسا ہے جس طرح کہ پیپلز پارٹی میں رہ کے فرت اللہ بابر صاحب نے عزت بچا کر رکھی ہے، تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اس دور میں جس صحافی نے اپنی عزت کو بچا کے رکھا اور اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو وہ یقیناً ایک ان کی بڑی انفرادیت تھی، اور آسما بھی ان لوگوں میں شامل ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارے لوگ ہم باعث تو بڑے وہ بنتے ہیں، لیکن اکثر خلوتوں میں وہ پھر ہماری وہ دوستی ہوتی ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ آج میں ایک رات سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے ہمارے وہ جو ایک آرکیٹیکٹس میں سے ایک آرکیٹیکٹ تھے، اور جنہوں نے پہلے سے یہ کہا تھا کہ یہ تبدیلی کا سال ہے، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جی وتعز من تشاء وتذل من تشاء الیکشن کے بعد، تو اس صاحب کی طرف سے ہمیں ایک بریفنگ دی جا رہی تھی، اور الیکشن کے بارے میں ایک لحاظ سے ہدایات دی جا رہی تھی، اور اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے۔ تو آسما نے تازہ نواز شریف کے ساتھ سفر کے دوران ان کا انٹرویو کیا تھا، تو اس میں جن دو بندوں نے ڈٹ کے ان کے منہ پہ ان کو سنائی، تو اس میں ایک آسما شیرازی تھی اور ایک غریدہ فاروقی تھی، اور اس دن مرد ہو کے بھی مجھے ان کے حوصلے اور غیرت پہ رشک آیا۔ جس کا ابھی پچھلے دن میں ایک نشست تھی، اور اس میں نسیم زہرا صاحبہ نے جس بہادری کے ساتھ اس وقت کے طاقت کے سرچشمے کے سامنے میڈیا کا مقدمہ رہا، تو یہ ان کی ایک دوسری وہ ہے کہ ان کی خلوتوں کی اور جلوتوں کی گفتگو وہ ایک رہتی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیوں اور کامرانیوں سے سرفراز کرے، اور جس طریقے سے اس دوران انہوں نے ان سب گالم گلوچ کا، باقی بائیکاٹ کا اور اس طرح کی چیزوں کا مقابلہ کیا اور اپنے راستے سے نہیں ہٹی، تو مستقبل میں بھی وہ اپنی اس روایت کو برقرار رکھے گی، اور یہ بھی ہمیں توقع ہے کہ جس طرح ابھی تک مدثر بھائی نے ان کے ساتھ ایک تابعدار شعور کی طرح تعاون جاری رکھا ہے، تو مستقبل میں بھی وہ اپنے ان خدمات میں مزید اضافہ کریں گے۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ زبردست جی، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اور مجھے نہیں پتا سلیم صافی صاحب مدثر سے کون سا بدلا لے رہے تھے، لیکن آسما نے اپنے انتصاب میں لکھا ہے، امی کے نام جن کی بہت میری پہلی دستگاہ بنی، ابو کے نام جن کی خواہشوں کی تکمیل میں میری منزل ہے، مدثر کے نام جو میرے حق قدم کا ساتھی اور محبت کا صاحبان ہے۔ آسما پہ بھی باتیں ہوتی رہیں گی، کیونکہ ان کے کالم پڑھتے ہوئے کبھی تو وہ بڑی مدبر نظر آتی، بہت بڑی دانشور، لفظوں سے کھیلنا جاننے والی، لفظوں کے گریز سے گھس مارنے والی، اور لفظوں کی ایسی ایسی سوئیاں چب ہونے والی کہ سوئیاں چب ہونے والے سمجھنے لگتے ہیں یہ ہماری چب ہوئی ہوئی سوئیوں کا ذکر ہے۔ تو اس طرح یہ سارا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، لیکن ابھی میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جو پاکستان کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے، اپنے پروگرام کے حوالے سے بھی، کالم کے حوالے سے بھی، اور انہیں ہمیشہ جلدی رہی۔ مجھے یاد ہے یہ 94-95 کا قصہ ہے، جب ہم اکبر بھٹی کے پاکستان میں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو میں اس وقت سٹی ایڈیٹر تھا، تو ہمارے ایڈیٹر تھے
وہ ہمیشہ رات کو 12:30-1 بجے بھاگتے بھاگتے آتے اور ان کا کالم اس وقت آ کے کمپوز ہونا ہوتا تھا. کبھی کبھی ہمیں اچھا بھی لگتا، کبھی برا بھی لگتا کہ عامر میر صاحب نے ہمیشہ لیٹ ہی کالم دینا ہوتا ہے. لیکن اگر جانے کی اکثر زیادہ جلدی ہوتی ہے، لہٰذا بھی انہوں نے مجھے حکم کیا ہے کہ مجھے بلایا جائے، تو میں ڈرائیور کی دعوت تو جناب عامر میر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محمد اللہ بابر صاحب، ناصر ظہری صاحب، مسلسل جاوید صاحب، ایشور بھائی صاحبہ اور میرے بہت ہی عزیز صحافی ساتھیوں، وہاں پہ پریاپا بھی بیٹھی ہیں، آپ کو بھی، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی ہیں. تو یہاں پہ جو اکثر چہرے نظر آ رہے ہیں یہ کچھ ہمارے سینئر ہیں، کچھ ہمارے ہمسر ہیں، کچھ ہمارے جونیئر ہیں، لیکن سب میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم سب جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو جدوجہد ہے اور اپنے اپنے گھر کی کہانی اور بڑے گھر کی کہانی کے حوالے سے جانتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی بڑے گھر کے عطاب کا شکار رہا ہے. تو علی صاحب جو ہے انہوں نے جس طریقے سے مجھے یہاں پر بلایا تو تھوڑی سی مجھے انہوں نے ڈیفینس پہ ڈال دیا ہے. علی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ہر تقریر کے بعد آپ کی تقریر ہوتی ہے تو مجھے خرچہ تھا. میں کہا 8 بجے سے پہلے میں کھا لوں گی. تو ہمارے بہت ہی محترم ساتھی دوست جناب سلیم صافی صاحب نے بار بار ہمارے ساتھی اور دوست مدثر صاحب کا ذکر کیا ہے. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ میں اس کتاب کے دوسری دفعہ اظہار خیال کر رہا ہوں. پہلے کچھ دن پہلے ہم نے کراچی میں جو اردو کانفرنس کی جہاں پہ ایشور آپا بھی موجود تھی، تو وہاں پہ بھی مجھے اس کتاب پر بات کرنے کا موقع ملا تھا. تو جو میں نے وہاں پہ ایک بات کہی تھی، میں وہی بات یہاں دہرا دوں مدثر کی اجازت سے. تو کیونکہ میں دونوں کو، آسما کو بھی مدثر کو کافی سالوں سے جانتا ہوں، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جیسا کہ علوی صاحب نے جو کتاب کا انتصاب ہے اس کے حوالے سے مدثر صاحب کا جو کردار ہے اس کو بڑے احسن طریقے سے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جو میں نے اردو کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کوئی عورت ہوتی ہے. تو اسی طرح اس کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد ہے، وہ مدثر ہے. ایشور آپا کو میری بات پسند نہیں آئی، لیکن ایشور آپا جب میں آپ کو تنہائی میں مدثر کی جو جرت اور ہمت کی داستان ہے اس کے ساتھ جو 2 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بارے میں بتاؤں گا تو پتا چلے گا کہ ماں کے پیچھے 3 مرد تھے، ایک بھی 3 تھے، 2 بیٹے اور ایک اس کا شوہر. تو یہ ہمارے معاشرے میں جو ایک خواتین جو ہیں جو گھر سے باہر نکلتی ہیں اور کام کرتی ہے، مختلف زندگی کے شعبوں میں جدوجہد کرتی ہے، ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو اس پہ کوئی جو ہے وہ اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان سے گھبرا کے دوبارہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نہیں بیٹھتی. لیکن آسما شرازی صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ان قابل فخر ساتھیوں میں سے ایک ہیں جو نہ صرف آگے بڑھتی گئی بلکہ ان کو دیکھ کے بھی جو بہت سی ہماری خواتین صحافی ہیں وہ ان کو دیکھ کے وہ ان کے ساتھ آگے بڑھتی گئی. تو اس لیے وہ ہماری صحافت کی دنیا کا ایک قابل فخر کردار ہے، اور اس قابل فخر کردار کے پیچھے اگر کسی مرد کا کردار ہے تو تھوڑا سا اس کو سلیپ کر لینا چاہیے. اب میں اس کتاب کے بارے میں مسلسل جاوید صاحب نے جس اور انداز میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو جو باتیں بتائی ہیں، اور جب وہ تقریر کر رہے تھے تو میں کیونکہ ادھر بیٹھا ہوا تھا تو میں ایشور آپا کی فکر بازی بھی سن رہا تھا، تو میں نے مسلسل صاحب کی تقریر کو بھی انجوائے کیا اور ایشور آپا کی جو فکر بازی ہے اس کو بھی انجوائے کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اردو کانفرنس سے واپس میں آ رہا تھا تو جو آسما کی کتاب ہے وہ میں نے کہا اس کو میں راستے میں پڑھتا رہوں گا، تو میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. تو جب میں نے کراچی ایئرپورٹ میں چیک ان کیا اور میں جب جو
مسافروں کا لاؤنج جا کے بیٹھا تو ایک لمبی لائن تھی، تو میں نے کہا لائن لگنے سے بہتر ہے کہ میں 2-3 صفحات پڑھ لیتا ہوں. اب میں وہ کھول کے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے نوٹس کیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ میری طرف بھی دیکھ رہے ہیں، میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کتاب کا ٹائٹل آپ دیکھیں نا اس کے اوپر آسما شرازی جو ہے وہ مسکراتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو. اور اس میں کچھ خواتین تھی جو ایسے ایسے گھما کے کچھ کہہ رہی ہیں، مجھے سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہی ہیں، تو میں نے ان کو اگنور کیا. تو ان کی جو گفتگو تھی اس کے رد عمل میں تو 3-4 مرد اور 3-4 نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ آ گئی میرے پاس اور انہوں نے کہا جی یہ بہت اچھی کتاب ہے، کچھ کچھ بولنا شروع کر دیا، یہ بہت اچھی کتاب ہے. اور وہ کہتی تھی نا جب بہت اچھی کتاب ہے تو منہ تو عورتوں کی طرف ہوتا تھا جو اس طرح کر کے کچھ کہہ رہے ہیں. مجھے سمجھ آ گئی کہ ادھر جو ہے نا آسما شرازی صاحبہ جو ہے یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی کتاب جو ہے وہ موضوع بحث ہے اور یہ جتنے بھی بات کر رہے ہیں کسی نے کتاب نہیں پڑھی ہوئی. کچھ لوگ پڑھے بغیر کتاب کو تنقید کر رہے ہیں اور کچھ لوگ پڑھے بغیر کتاب کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پولرائزیشن ہے ہمارے معاشرے کی، اور یہ جو پولرائزیشن ہے اس پولرائزیشن کے ماحول میں یہ آسما نے جو کتاب لکھی ہے تو اس میں بالکل اس چیز کی وضاحت آسما شرازی اگر کرتے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن میری جو ناچیز رائے ہے اس کے میرے خیال میں کہ جس بڑے گھر کی کہانی ہے وہ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے. سمجھ آ گئی نا؟ ادھر ہے، وہ درمیان کا گھر ہے اور وہ اصل میں ان کے ایک کالم کا عنوان ہے اور وہ کالم کا عنوان ہے اور وہ کالم ایسا ہے کہ جس پہ کچھ جو ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بڑا طوفان مچایا تھا. اور جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بہت سے لوگ کتاب پڑھے بغیر بھی تبصرے کرتے ہیں، تو انہوں نے کالم نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن کالم پڑھے بغیر انہوں نے آسما کے خلاف ایک پریس کانفرنس بھی کر دی، بیان بھی ڈال دیا اور پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے جس بہادری کے ساتھ اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا تو ظاہری بات ہے لوگ تو پہلے ان کے بڑے پرستار تھے، تو اس کے بعد تو لوگ ان کی ضرورت اور ہمت کے مزید پرستار بن گئے. اس کتاب میں جیسا کہ آپ کو مصدق صاحب بتا رہے تھے کہ 2018 سے لے کے اور 2022 کا جو پہلا حصہ ہے یعنی کہ 4 سال کی کہانی ہے جس میں ایک دور حکومت جو ہے وہ کور ہوتا ہے. لیکن اس میں کچھ موضوعات ایسے ہیں جن کا تعلق صرف حکومت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے جو سیاسی اور ہمارے جو سماجی مسائل ہیں ان کے ساتھ ہے. اس میں جو ایک ایسا کالم ہے جو کہ آسما نے 2018 میں لکھا اور جب آپ اس کالم کو آج دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پاکستان 2022 میں نہیں ابھی تک 2018 میں کھڑا ہے. اور وہ کالم ہے جو بلوچستان بنام وزیر اعظم پاکستان ہے. تو اس میں آسما شرازی نے بتایا ہے کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے، وہاں پہ جو لاپتہ افراد ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو بازیاب نہیں کیا جا سکا اور اس کی وجہ سے اختر مینگل جو ہیں انہوں نے عمران خان کی حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور اگر اختر مینگل کے مطالبات پہ عمل درآمد نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، اور پھر وہی ہوا. اور اس کے بعد اختر مینگل صاحب عمران خان کی حکومت سے علیحدہ ہو گئے اور اس کے بعد پھر جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو وہ ان کی حکومت میں شامل ہو گئے. اور پرسوں وہی اختر مینگل صاحب جو ہے وہ قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے اور وہ اس موجودہ حکومت کے سامنے بھی اپنے شکووں کا شکایتوں کا انہوں نے انبار لگایا ہوا تھا. تو اگر آپ وہ کالم پڑھیں 2018 کا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پاکستان ابھی تک وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پہ 4 سال پہلے تھا. تو اس میں ہمیں ایسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کا دور حکومت ختم ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ضرور ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی حکومت جو ہے وہ عمران خان ہی کی ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت عمران خان کی حکومت نہیں تھی اور شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت نہیں تھی. دونوں کی حکومتیں جو ہے کسی بڑے گھر کی حکومتیں ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آسما کی کتاب میں بھی کافی ذکر ہے علی وزیر کا. تو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو علی وزیر صاحب کو گرفتار کیا گیا
اور گرفتار کیا گیا، خیبر پختونخوا سے بند کر دیا گیا ان کو سندھ کی ایک جیل میں. اور اب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، ایک اور پارلیمنٹ کے ممبر ہیں عالم سوادی صاحب، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو اسلام آباد سے گرفتار کر کے پہلے بلوچستان میں جایا گیا، پھر بلوچستان میں کہا گیا جب عدالتوں کی طرف سے کہ ان کو رہا کر دیں تو پھر ان کو وہاں سے وہ سندھ لے گئے. تو اب علی وزیر بھی سندھ کی جیل میں ہے، عالم سوادی بھی سندھ کی جیل میں ہے. سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن جس طرح کے شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے، اسی طرح مراد علی شاہ کی حکومت بھی مراد علی شاہ کی حکومت نہیں ہے. اور اسی لیے علی وزیر بھی جیل میں ہے اور عالم سوادی بھی جیل میں ہے. اور یہ ہے اس بڑے گھر کی کہانی جو کہ آسما شیرازی نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہے. تو اصل میں ہمیں پاکستان کو اگر ایک مثالی گھر بنانا ہے جس میں رہنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے خوش ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں. اور اس حوالے سے بھی آسما نے اپنی کتاب میں یہ ایشو بھی بار بار اٹھایا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو ایک مثالی ریاست بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو. اور جب آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوگی تو تب ہی پاکستان کے عوام کا یہ ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ مکان نہیں رہے گا بلکہ گھر بن جائے گا. اور پھر یہ ایک بڑا گھر بن جائے گا ہم سب کا. فی الحال تو یہ ہمارا مکان ہے، ہماری رہنے کی جگہ ہے، لیکن یہ ہمارا گھر نہیں ہے، کیونکہ گھر وہ ہوتا ہے جہاں پہ رہنے والے سب امن و سکون کے احساس سے مالا مال ہو اور ایک دوسرے سے خوش ہوں. فی الحال ہم ایک دوسرے سے خوش نظر نہیں آ رہے، ہم کافی تنگ پڑے ہوئے ایک دوسرے سے. اور اسی لیے پاکستان کو آپ نے اگر ایک مثالی گھر بنانا ہے، اپنا گھر بنانا ہے اور ایک بڑا گھر بنانا ہے تو یہاں پہ آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنی پڑے گی. اور یہی آسما شیرازی کی اس کتاب میں پیغام ہے جو کہ مجھے سمجھ آیا، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا. بہت 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 شکریہ جناب نذیر صاحب. اب میں اظہار خیال کے لیے اجازت دوں گا. جناب میرا خیال تو تھا بعد میں بلانے کا، لیکن ان کا حکم ہے، انہوں نے اشارہ کیا ہے تو میں اس لیے شکر کی تعمیل فرض سمجھتے ہوئے جناب فرد اللہ علیہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں بتا رہے ہیں. جناب فرد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ صاحب کتاب، صاحب شان، صاحب تقریر مادام آسما شیرازی صاحبہ. پہلی بار میں ان کو مادام میں درس کر رہا ہوں، میں انہیں بیٹی سے پکارتا ہوں، لیکن آج اس تقریر کی مناسبت کے حوالے سے میں اس کو مادام آسما شیرازی پکارتا ہوں. سلیم شافی صاحب، صاحب، افضل بخش صاحب، مستحضر جاوید صاحب، کشور ناہید صاحبہ اور حامد میر صاحب، سب سے پہلے میں صاحب کتاب اور صاحب شان آسما شیرازی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کالموں کا مجموعہ شائع کیا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تو جیسے حامد میر صاحب نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں مدثر کو اور ان کے بچوں کو مبارکباد پیش کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل جب تک وہ گھریلو ماحول میسر نہ ہو. تو میں مدثر آپ کو اور آپ کے بچوں کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں، اور میں آسما شیرازی کے پیرنٹس کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں. بیکاز the parents, all parents teach the children to have a dream, and if Asma Shirazi had a dream, it is because her parents taught her to have a dream. ہر شخص کا ڈریم، ہر پیرنٹ ڈریم سکھاتا ہے اپنے بچوں کو، لیکن ہر بچہ اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ اس کے ڈریمز برآمد ہو جائیں. آسما شیرازی is fortunate, she is lucky that many of her dreams have come true.
and those dreams were taught to her by her parents. تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ جو کتاب ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے اس کا مجموعہ ہے BBC.com جو مضامین لکھے 4 سال کے یہ ان کا مجموعہ ہے. اس کی میری نظر میں اس کتاب میں 3 اس کی خصوصیات ہیں. I would like to talk about the book. اس لیے کہ آسما شیرازی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. اس کتاب کا جو بیک ٹائٹل ہے اسے بھی آپ دیکھ لیں تو نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ گوز ٹو پروفیشنل کمٹمنٹس اور کامیابیوں وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس لیے میں ان کو جوڑنا نہیں چاہتا ہوں. یہ کتاب جو ہے تو یہ کیونکہ ان 4 سالوں کا 2018 اگست سے لے کر 2022 تک ان کے تمام وہ مضامین ہیں. ظاہر ہے کہ صحابی کے طور پر انہوں نے اپنی چشم دید سے دیکھا جو ان کے سامنے گزرا. اور یہ جو دور ہے 4 سال کا یہ پاکستان کا ایک تھوڑا شوق دور ہے. یہ وہ دور ہے پاکستان کا کہ جس میں پہلی بار اس بڑے گھر کا جو ٹائٹل دیا ہے بڑے گھر سے آپ کوئی سا گھر بھی مراد لیں. میں اس سے جو مراد لیتا ہوں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان 4 سالوں میں کچھ بڑے لوگوں کو للکارا گیا ہے. یہ پہلی بار ایسا ہوا اور یہ ایسا ہوا ہے کہ پہلی بار ایک تحفظ موومنٹ نے کوئی آواز بلند کی اور للکارا طاقتور لوگوں کو. اور پھر آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے یک کے بعد دیگرے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا یک کے بعد دیگرے بڑے گھر کے بڑے وکیلوں کو للکارا. ایک نے کہا اینٹ اور پتھر. ایک پارٹی کے سربراہ نے اینٹ اور پتھر سے چیلنج کیا. دوسرے سربراہ نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو اور پبلک میٹنگ میں کھڑے ہو کر نام لیے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نام لے کر للکارا جائے. اور پھر ایک ایسی سیاسی جماعت جو ان کے مستفیض تھی انہوں نے بھی آواز اٹھائی اور پہلی بار یہ آواز پنجاب سے اٹھی. پہلے جو خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں تو تھی تو پنجاب سے ایسی آواز کا اٹھنا یہ ایک کیٹیکلزمک چینج تھا. مجھے یاد ہے ولی خان نے ایک دن کہا تھا کہ ان بڑے گھر کے لوگوں سے چھٹکارا اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک پنجاب کا شہری کھڑا نہیں ہوگا. تو یہ 4 سال کا جو دورہ لیا ہے اس میں پہلی بار پنجاب سے بھی آواز اٹھی. تمام صوبوں سے اور تمام سیاسی جماعتوں سے آواز اٹھی. اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 4 سال کا جو دورہ لیا ہے یہ پہلی کیریکٹرسٹک. دوسری کیریکٹرسٹک یہ تھی کہ وہ ہمارے نیبر لوگ میں طالبان دوبارہ آ گئے اور ان طالبان کی وجہ سے پاکستان میں طالبان دوبارہ آ گئے. دس آلسو کیٹیکلزمک چینج. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ جب اس 4 سال کا دور کی تاریخ لکھی جائے گی تو جیسے کہ اس کتاب کی دیباچی میں بھی لکھا گیا ہے اور حامد میر صاحب نے سلیم صاحب نے شاید ذکر کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ لکھنے کا خام مواد مہیا کرتی ہے. اس کے اندر خبریت بھی ہے, اس کے اندر تجزیہ بھی ہے, اور اگر کوئی آئندہ کوئی مورخ لکھے گا پاکستان کی تاریخ یہ 4 سالہ تاریخ جو ہے اس کے حساب سے نظر نہیں کیا جا سکتا. اسے خام مال کی ضرورت ہوگی اور خام مال ہر جگہ بکھرا ہوا ہے. لیکن آسما شیرازی کی کتاب میں اس خام مال کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا ہے اور اس سے تمام ریسرچرز, اکیڈیمیا, جرنلسٹ, انویسٹیگیٹو رپورٹرز اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور میں نے اس طرح کی اکھٹ یہ اب پہلی بار دیکھی ہے 4 سال کی. ویسے تو مٹیریل بڑا اویلیبل ہے, اسکیٹرڈ ہے, ایک جگہ پر ایک صحافی کے پرسپیکٹو سے ایک ہی جگہ پر یہ کتاب پہلی کامش.
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسرا، اس کتاب